شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کے میزبان شیراز کا سلام پہنچے۔ پیاری دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں آذربائیجان کی طرف سے تباہ کن حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمینیا کے قبضے سے مزید علاقے آزاد کروا لیے گئے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان نے آرمینیا سے مزید 10 علاقے آزاد کروا لیے ہیں۔ آذری فوج کی طرف سے پیش قدمی بھی جاری ہے، جبکہ آرمینیا کی فوج کی پسپائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، آذربائیجان نے آرمینیا کی فوج پر ایسا حملہ کیا کہ آرمینی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستو، آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا کی فوج کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی ہے۔ آرمینیا کی فوج کو جنگی ساز و سامان اور خوراک کی بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ ارمنائی وزیر خارجہ نے فائرنگ روکنے کی منتیں شروع کر دی ہیں۔ آذربائیجان ڈٹ گیا۔ آذربائیجان نے ترکی کی مدد سے کاراباغ کا پورا علاقہ آرمینیا کے قبضے سے چھڑانے کے لیے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ویڈیو میں مزید تفصیل میں آپ کو بتائیں گے کہ تازہ جھڑپوں سے آرمینیا کو کیا نقصان پہنچا۔ تو دوستو، آئیے چلتے اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ناظرین محترم، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 27 ستمبر کو شروع ہونے والی اس جنگ کو اب تک 30 دن گزر چکے ہیں، لیکن جنگ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے مختلف مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن ہر بار آرمینیا کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور آرمینیا کی فوج کو ہر بار جنگی خلاف ورزی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے۔ دوستو، اب کی بار امریکہ کی جانب سے ثالثی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی گئی ہے، لیکن آرمینیا کی فوج نے اس بار بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور آذربائیجان کے شہری علاقوں پر توپوں سے بمباری شروع کر دی۔ دوستو، آذربائیجان کی فوج کی جانب سے ایک جوابی حملہ کیا گیا اور ایسا تباہ کن حملہ کیا گیا کہ آرمینیا کی فوج دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ آذربائیجان نے پیش قدمی کرتے ہوئے آرمینیا کے قبضے سے مزید 10 علاقے آزاد کروا لیے ہیں اور وہاں پر آذربائیجان کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا ہے۔ دوستو، آذربائیجان کی فوج کا آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور آذربائیجان کی فوج نے کاراباغ کے مکمل علاقے کو آزاد کرانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقہ میں جھڑپیں شدت اختیار کر چکی ہیں اور ناظرین محترم، اس جنگ کا دائرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور پیر کے روز دونوں ممالک کی جانب سے بڑی آبادی والے شہروں میں ہونے والی شیلنگ کے بعد عام شہریوں کے تحفظ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کاراباغ میں علیحدگی پسندوں کے حوالے سے اس کے دارالحکومت کی فرنٹ لائن پر مسلسل حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوستو، کاراباغ میں مقیم آرمینی علیحدگی پسندوں نے 1990 کی دہائی میں آذربائیجان سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور اب وہ آذربائیجان کی مسلح افواج سے جھڑپوں میں مصروف ہیں۔ دوستو، آذربائیجان کے وزیر دفاع کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا کی فوج اس کے 3 بڑے شہروں پر شدید حملے اور شیلنگ کر رہی ہے، جب آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ دوستو، بڑے شہروں پر بمباری اور توپ خانے کے استعمال سے دونوں ممالک کے شہریوں کے اموات کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، مسلح جھڑپوں میں پہلے ہی کم از کم 220 شہری ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ دوستو، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کے بین الاقوامی مطالبے کو لگاتار نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا اور دونوں اطراف سے تابڑ توڑ حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، کاراباغ کے متنازع خطے کے حکام کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی جانب سے پیر کے روز شیلنگ کا آغاز صبح 6:30 بجے کیا گیا اور 4 شیل شہری آبادی پر جا گرے۔ دوستو، علیحدگی پسندوں کی طرف سے پیر کے روز ہونے والے حملے کی ویڈیو فوٹیج بھی ریلیز کی گئی ہیں، جس میں رہائشی گھروں کے ملبے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ علیحدگی پسندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آذربائیجان کلسٹر بموں کا استعمال کر رہا ہے۔ دوستو، اتوار کے روز آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر بمباری کی تھی۔ دوستو، کاراباغ کے خود مختار حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گانجا کے فوجی ایئرپورٹ پر بھی حملہ حملہ اس وقت کیا جب آذربائیجان نے ان کے دارالحکومت کو نشانہ بنایا، جبکہ آذربائیجان نے کہا کہ گانجا کی کسی بھی فوجی تنصیب پر حملہ نہیں ہوا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کاراباغ میں 1988 سے 1994 تک برسر پیکار ہیں، جس کے بعد انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا، تاہم دونوں ممالک کے درمیان اس تنازع پر کبھی امن معاہدہ طے نہ ہو سکا۔ دوستو، یہ حالیہ لڑائی جنگ بندی کے بعد اب تک کی سب سے بدترین لڑائی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کی فوج نے اتوار سے اب تک 7 گاؤں اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، جبکہ کاراباغ کی فوجوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے مورچوں کو بہتر بنا لیا ہے۔ رواں ہفتے کے اول میں آرمینیا نے کہا کہ وہ فرانس اور روس کی ثالثی میں جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب آذربائیجان کو ترکی کی جانب سے کھلی حمایت حاصل ہے اور اس نے آرمینیائی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کاراباغ اور اس کے خطے کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں سے دستبردار ہو جائیں۔ دوستو، ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ واضح طور پر اشتعال انگیز قدم ہے۔ بعد میں آذربائیجان کے وزیر دفاع نے کہا کہ گانجا کے ایئرپورٹ پر حملہ کی پھیلائی جانے والی خبریں جھوٹی ہیں۔ بعد میں یہ کہا گیا کہ حملوں کی وجہ سے شہریوں اور قدیم تاریخی مقامات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ کاراباغ کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گانجا میں آذربائیجان کا اڈہ تباہ کر دیا۔
जहां से वो इरमनाई फौज पर बमबारी कर रहे थे। दोस्तों खबर रसाई इदारे के मुताबिक खित्ते के लीडर ने खबरदार किया है कि बाज़ अज़रबैजान के बड़े शहरों में मुस्तकिल तौर पर तैनात फौजी तनसीबात दिफाई फौजों के अगले इकदाम हैं। इसके अलावा इरमनाई वज़ीर दिफा ने कहा कि आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान के किसी भी शहरी इलाके में हमला नहीं किया जा रहा। दोस्तों काराबाग के हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि इसके 201 फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि 27 सितंबर से शुरू होने वाली लड़ाई में मुतअद्दिद शहरी भी हलाक हुए हैं। दोस्तों अज़रबैजान के मुताबिक इसके 22 शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि इसने अपनी फौजी हलाकतों की तादाद ज़ाहिर नहीं की। दोस्तों अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है।